الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم بات کرتے ہیں سورہ بقرہ کے مقام نزول کے بارے میں۔ سورہ بقرہ ساری کی ساری مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور شروع جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، لیکن اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیہِ إِلَى اللَّهِ، یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے، یعنی قرآن کریم میں سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بعد میں نازل ہوئی ہو، لیکن موجود جو ہے وہ اسی صورت میں ہے۔ اسی طرح سود کی حرمت کی آیتیں بھی آخر میں نازل ہوئی۔ حضرت خالد بن معدان اس کو قرآن کا خیمہ کہا کرتے تھے۔ بعض علماء کا فرمان ہے کہ اس میں 1000 خبریں ہیں اور 1000 حکم ہیں اور 1000 کاموں سے ممانعت ہے۔ اس کی آیتیں 287 ہیں، اس کے کلمات 6221 ہیں، اس کے حروف سارے 25000 ہیں، واللہ عالم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں کچھ سستی دیکھی تو انہیں یا اصحاب سورہ بقرہ کہہ کر پکارا۔ غالباً یہ غزوہ حنین والے دن کا ذکر ہے، جب لشکر کے قدم اکھڑ گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں درخت والو یعنی اے بیت رضوان کرنے والو اور اے سورہ بقرہ والو کہہ کر پکارا تھا، تاکہ ان میں خوشی اور دلیری پیدا ہو۔ چنانچہ اس آواز کے ساتھ ہی صحابہ رضی اللہ عنہ ہر طرح سے دوڑ پڑے۔ مسیلمہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کے ساتھ لڑنے کے وقت بھی جب قبیلہ بنو حنفیہ کی چیرہ دستیوں نے پریشان کر دیا اور قدم ڈگمگا گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح لوگوں کو پکارا، یا اصحاب سورہ بقرہ، اے سورہ بقرہ والو۔ اس آواز پر سب کے سب جمع ہو گئے اور جم کر لڑے، یہاں تک کہ ان مرتدوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کو فتح دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ سے خوش ہو۔ اب ہم سورت شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم جیسے حروف مقطعات ہیں جو سورتوں کے اول میں آئے ہیں، یعنی الف لام میم جیسے حروف مقطعات جو ہے مختلف سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض تو کہتے ہیں ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں، اس لیے وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔ اگلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالکہ معنی میں حاذا کی طرح ہے، یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ ذالکہ اصل میں ہے تو دور کے اشارے کے لیے جس کے معنی ہے وہ، لیکن کبھی نزدیک کے لیے بھی لاتے ہیں اس کو۔ اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں یہ، یہاں بھی اسی معنی میں ہے، یعنی وہ کے بجائے یہ۔ اور کتاب سے یہاں پہ مراد قرآن کریم ہے۔ اور ریب کے معنی ہے شک و شبہ۔ ریب کا لفظ عرب شاعروں میں تہمت کے معنی میں بھی آیا ہے اور حاجت کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ اس قرآن کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک نہیں، جیسے سورہ سجدہ میں ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یعنی بے شک یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے پانے والے اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اس میں شک نہ کرو۔ بعض قاری لا ریب پر وقف کرتے ہیں اور فیہ ھدی للمتقین کو الگ جملہ پڑھتے ہیں، لیکن لا ریب فیہ پر ٹھہرنا بہت بہتر ہے، کیونکہ یہی مضمون اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت میں موجود ہے اور اس میں بنسبت فیہ ھدی کے زیادہ مبالغہ ہے۔ اس جگہ پہ ہدایت کو متقین کے ساتھ مخصوص کیا گیا، جیسے دوسری جگہ فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، یعنی یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے ایمان والوں کے لیے، اور بے ایمانوں کے کان بوجھل ہیں اور آنکھیں اندھی ہیں، یہ بہت دور سے پکارتے ہیں۔ اور فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ قرآن ایمانداروں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالم لوگ تو اپنے خسارے میں ہی بڑھتے جاتے ہیں۔
اسی مضمون کی اور آیتیں بھی ہیں۔ جن سب کا مطلب یہ ہے کہ گو قرآن کریم خود ہدایت اور محض ہدایت ہے اور سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے صرف نیک بخت لوگ ہیں۔ جیسے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نصیحت اور سینے کی بیماریوں کی شفا آ چکی، جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہدایت سے مراد نور ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں متقین وہ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں۔ ایک اور روایت میں ہے متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر اس کی طرف سے جو نازل ہوا اسے سچا جانتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے۔ حضرت کلبی فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اس پر دونوں کا اتفاق ہوتا ہے۔ دونوں سے مراد حضرت اعمش اور حضرت ابو بکر بن عیاش۔ قتادہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کے بعد بیان فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ سب اوصاف متقین میں جمع ہوتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں بندہ حقیقی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں، اس خوف سے کہ کہیں وہ حرج میں گرفتار نہ ہو جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کہ لوگ ایک میدان میں قیامت کے دن روک لیے جائیں گے، اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا کہ متقی کہاں ہے؟ اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے لے گا اور بے حجاب انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ ابو عفیف نے پوچھا حضرت متقی کون لوگ ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو لوگ شرک سے، بت پرستی سے بچے اور اللہ کی خالص عبادت کریں وہ اسی عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کے معنی کبھی تو دل میں ایمان پیوستہ ہو جانے کی آتے ہیں۔ ایسی ہدایت پر تو سوائے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا کہ دل میں ہدایت جو ہے اور وہ ایمان جو ہے وہ پیوست ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّکَ لَتَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، یعنی اے نبی جسے تو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں لَیْسَ عَلَیْکَ ھُدَاھُم، تجھ پر ان کی ہدایت لازمی نہیں۔ فرماتے ہیں مَن یُضْلِلِ اللّٰہُ فَلَا ہَادِیَ لَہُ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں۔ اور فرمایا مَن یَہْدِ اللّٰہُ، یعنی جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تم ہرگز اس کا نہ کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد۔ اس قسم کی اور آیتیں بھی ہیں، اور ہدایت کے معنی کبھی حق کے اور حق کو واضح کر دینے کے اور حق پر دلیل دینے کی ہے، اور حق کی طرف راہ دکھانے کے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی تو یقیناً سیدھی راہ کی راہبری کرتا ہے۔ اور فرمایا إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، یعنی تو صرف ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے کوئی ہادی ہے۔ اور جگہ فرمان ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، یعنی ہم نے سمودیوں کو ہدایت دکھائی لیکن انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی۔ اور فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راہیں دکھائی، یعنی بھلائی اور برائی کی۔ تقوی کے اصل معنی بری چیزوں سے بچنے کے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی کانٹوں دار راستے پہ چلو، جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسم کو بچاتے ہو ایسے ہی گناہوں سے بال بال بچنا کا نام تقوی ہے۔ ایک شاعر کے قول کے مطابق چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ ایسے رہو جیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان، چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہ جانو، دیکھو بہار کنکروں سے ہی بنتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں انسان اپنی تمناؤں کا پورا ہونا چاہتا ہے اور اللہ کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا، حالانکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہو۔ وہ اپنی دنیاوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کا بہترین فائدہ اور عمدہ مال اللہ سے تقوی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے عمدہ فائدہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔
سب سے عمدہ فائدہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اس کے بعد نیک بیوی ہے کہ خاوند جب اس کی طرف دیکھے وہ اسے خوش کر دے